بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس سے ہم وہ احادیث پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کا تعلق آداب سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کے لیے بہت سے آداب بتائے ہیں کہ ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سے اپنی زندگی کو باقاعدہ مزین کریں، ہر ادب کو استعمال کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں جو آج پہلا باب ہے وہ ہے حیا کے بارے میں، تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے متصف ہونے والے کے لیے کیا ترغیب ہے، تو وہ دیکھتے ہیں ہم احادیث کی روشنی میں۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص انصاری صحابی کے پاس اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ آپ نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس سے پہلی بات تو یہی معلوم ہوئی کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے ویسے ہی منع کرتا ہے اور روکتا ہے جس طرح ایمان اسے گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ ایمان سے بھی وہ یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو حیا سے بھی یہی اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور انصاری صحابی جس شخص کو سمجھا رہے تھے وہ یہی تھا اس شخص کا معاملہ کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھا، شرمیلا تھا۔ تو ایسے لوگ فطری طور پر صاف گو ہوتے ہیں اور وہ دھوکے باز، تیز ترار نہیں ہوتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہیں تکلیف دہ ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کے لیے، تو اسی لیے انہوں نے چاہا کہ وہ یہ اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، فرمایا کہ نہیں، اسے اس طرح رہنے دو، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے اس شخص میں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے مسائل کو حل کر دے گا۔ ضرورت تو نہیں ہے کہ دنیا میں جب تک کہ بے حیائی، بے شرمی ہو تبھی بات بنے گی، نہیں، اس کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو لہذا معلوم یہی ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے وہ فوری معاملہ ہے، اس کو تاخیر نہ کی جائے، جیسے آپ نے اس انصاری صحابی کو روک دیا اور ان کو بتایا کہ اس معاملے میں یہ اس طرح نہ کریں بلکہ اس کو رہنے دیں، اور یہ حیا جو ہے وہ کسی خیر کو لے کر آئے گا، جیسے کہ اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، اور مسلم کی روایت ہے کہ الحیاء خیر کلہ۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ حیا خیر ہی لاتا ہے، اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ حیا سب کا سب خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا، اس سے پچھلی حدیث کی بھی وضاحت ہو گئی کہ حیا تو خیر لاتا ہے، کہ ایک شخص جس میں بے شرمی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، ایک طرح سے اس کی آنکھوں میں بھی حیا کا معاملہ ہے اور وہ اس طرح بچتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے خیر ہی لے کر آتا ہے، کوئی شر نہیں آتا ہے۔ تو بے حیا شخص جو ہے اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، اس کے لیے شر ہی شر ہوتا ہے۔ تو لہذا جو باحیا شخص ہے تو وہ دو طرح سے اپنے اس حیا کا اظہار کرتا ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو حرام قرار دے دیا ہے، جن کو منع کر دیا ہے، تو وہ پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرے اور ان گناہوں سے دور رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے بھی اس کو حیا آتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، یہ گناہ کیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح پھر یہ بھی حیا کی شکل اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، تو اسی لیے پھر حسن اخلاق ہے اور حیا سے آراستہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو حیا بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے اعمال کی طرف وہ بھاگتا ہے اور برے اعمال سے انسان کو روکتا ہے، تو لہذا شرعی حیا کا انجام جو ہے وہ خیر ہی خیر سے ہوتا ہے، اس میں کوئی
شر کی بات نہیں ہوتی، کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اور آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے، یہ سب سے کم تر ایک شعبہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی بات کہی گئی جیسے کہ ہم نے پچھلی احادیث میں پڑھا کہ حیا کو ایمان کا حصہ بتایا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد حصے ہیں، مختلف حصے ہیں، تو اکثر کا تعلق تو ایمان اور اخلاق سے ہے، تو وہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل بتایا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس طرح وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ ہی کے احکام سے ہی مزین کر دے اور اس کے مطابق چلے۔ اور کم سے کم جو ایمان کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز لوگوں کے راستے میں ہے، کوئی روڑا ہے، پتھر ہے، رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا دے، دور کر دے، اس سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اور اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور پھر یہ تیسری بات یہ فرمائی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسے ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ایمان بھی انسان کو اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے، برے سے روکتا ہے، اس طرح حیا بھی، حیا کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی انسان کو اچھے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لے جاتا ہے، اور برے کام سے روکتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو لہذا پھر انسان میں اگر کسی میں حیا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ شخص جو ہے صاحب ایمان ہے، اور اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ جس سے لوگ غلط تاثر لیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں موجودہ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم اسے آپ کے چہرے کے اثرات سے پہچان لیتے تھے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ بتایا ہے کہ تو وہ بتا دیا، اس کی مثال انہیں دی ہے کہ اس طرح وہ جسے کنواری خاتون ہوتی ہے کہ وہ اس طرح باہر نکلنا، غیر محرم کے سامنے جانا، اجنبیوں کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہے۔ تو یہی اس کی حیا کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اگر کوئی آئے تو فوراً پردہ کر لے گی، فوراً چھپ جائے گی، فوراً وہاں سے ہٹ جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اس میں حیا ہے۔ تو یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بتایا، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو وصف ہے حیا کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، اور وہ اسی لیے کہ کوئی بھی ناگوار چیز ہوتی تو فوراً ظاہر ہو جاتی، فوراً آپ کے چہرے مبارک جو کہ آئینے کے مانند تھا اس پر ظاہر ہو جاتی کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے، چاہے آپ اپنی زبان سے اظہار نہ کریں، لیکن آپ کے عمل سے، آپ کے چہرے کے تاثرات سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے اور آپ اس ناگوار گزری ہے۔ تو جو شخص اس کو دیکھتا تو فوراً اس بات کو سمجھ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاتون کا جو کہا گیا، تو اسی لیے اس کو نکاح کے موقع پر بھی اس کے خاموشی کو ہی اس کی رضامندی کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حیا کا وصف اتنا اتم تھا اور اتنی پوری طرح موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، فوراً نہیں بتاتے تھے، بلکہ پتہ چل جاتا تھا، صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، صحابہ کرام ہوں، جو بھی ہو فوراً یہ سمجھ جاتا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ
या नापसंद है, फौरन पता चल जाता था। तो देखिए कि ये हमें अखलाक सिखाया गया, अदब सिखाया गया कि शर्म व हया है, औरतों में ज्यादा है, ज्यादा उनको इसकी जरूरत है, मर्दों में भी होना चाहिए, मर्दों के लिए भी जरूरी है, वही बता दिया गया। लेकिन मसला यही है कि आजकल के इस माहौल में यही कोशिश की जाती है कि औरतों को खास तौर पे बेहया बना दिया जाए, बेशर्म बना दिया जाए और उनमें बेहयाई जो है वो आम कर दी जाए। इसी के जरिए से ही ये चीजें आम की जा रही हैं ताकि वो ईमान से भी खाली होती चली जाए। जब हया ही नहीं है तो ईमान भी नहीं है फिर, तो इसीलिए फिर वो उनको इस चीज की तरफ राग़िब किया जा रहा है और इस तरफ उनको मुतासिर किया जा रहा है कि वो इस तरह की बेहयाई की चीजों से आदी हो जाएं और फिर किसी किस्म का कोई उनके लिए मसला ही ना रहे कि इसमें क्या होता है, कोई मसला नहीं है। लोगों के सामने आना जाना, मखलूत महफिलों में उठना बैठना, ये तमाम चीजें जो हैं आम चीजें बन जाती हैं और फिर वो शर्म व हया का खात्मा हो जाता है। तो ये ही बहुत खतरनाक बात है कि मुआशरे में से हया उठ जाए तो फिर ईमान ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।